بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ نحوستوں نے اسے گھیر رکھا ہے، شاید وہ بچہ کہیں زندہ ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی اور دوسرے پراسرار علوم کے ذریعے پورے روس پر حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ناکامی ہو رہی تھی۔ ہمارے علاوہ دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے تھے۔ پھر کرونا جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی اس کی زندگی میں آئی۔ اس نے اسے اپنے کنیز بنا کر رکھا، لیکن اس نے بھی بڑی مکاری سے نجات حاصل کر لی۔ اس کے تنظیمی عمل سے نکل کر کہیں گم ہو گئی۔ پھر اعلیٰ بی بی اس کے پیچھے پڑ گئی، اسے کتنے ہی معاملات میں بیوقوف بناتی رہی، اسے طرح طرح سے الجھاتی رہی۔ پھر آخرکار اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے طرح طرح کے مسائل میں الجھتے رہنے کے دوران اپنے بیٹے راسپوٹن چہارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ بچہ زندہ ہے اور وہ اس کے لیے بھی نحوستیں لائے گا، لہذا اسے اس کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے۔ راسپوٹن چہارم نے اپنے پراسرار علوم کے ذریعے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا باپ شیوانی اور انا میریا کی مشابہت کے باعث دھوکہ کھاتا رہا تھا۔ ایک بات اسے یقین ہو گیا کہ شیوانی اسپتال میں مر چکی ہے، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انا میریا اس کی نظروں میں تھوڑی دیر کے لیے آئی، پھر کہیں گم ہو گئی۔ وہ حیران تھا۔ اس نے اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو اور زیادہ حیرانی ہوئی۔ اس کی خیال خوانی کی لہریں اس کے دماغ سے ایسے گزر جاتی تھیں جیسے نظریں شیشے کے آر پار ہو جاتی۔ وہ اس کے خیالات نہ پڑھ سکا اور نہ اسے کبھی گرفت میں لے سکا۔ راسپوٹن چہارم ان واقعات کو اور حقائق کو دیکھتا اور سمجھتا آ رہا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد اس نے قسم کھا لی کہ انا میریا کو اور عدنان کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ انتقام لینے کے سلسلے میں بہت محتاط تھا۔ اس نے علم نجوم سے معلوم کیا، تاش کے پتوں سے اپنی قسمت کا حال دیکھا، پھر علم الاعداد کا حساب دیکھا۔ وہ تمام پراسرار علوم اسے بتاتے رہے کہ اس کی اپنی موت طبعی نہیں ہوگی، وہ مارا جائے گا، اس کی موت بہت ہی ننھی سی ہوگی۔ وہ ننھی سی موت کیا ہے، اس کی وضاحت کسی بھی علم کے ذریعے نہیں ہو سکی۔ کسی پستول کی گولی بھی ہو سکتی ہے، ایک چٹکی زہر بھی ننھی سی موت ہو سکتا ہے، اور وہ عدنان بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ براہ راست عدنان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا تھا، اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ آزمانا چاہتا تھا کہ اس طرح کے حملے اور انتقامی کارروائی کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے اور ناکام ہو سکتی ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور حاضر دماغی سے عدنان اور انا میریا کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا، بہت ٹھہر کر اور خوب سوچ سمجھ کر کبھی کبھی ان پر حملے کر رہا تھا۔ اس کے علوم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عدنان کو اور انا میریا کو کس طرح کمزور بنا سکتا ہے۔ تاش کے پتے پھینٹنے اور کاٹنے کے بعد اور پانسا پھینکنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی سب سے بڑی قوت اس کی دادی سونیا ہے۔ جب تک وہ سونیا کے ساتھ رہے گا، ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ اس کے خیال خوانی کرنے والے بھی اسے تحفظ دیتے رہیں گے۔ انا میریا کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ اس لڑکی کی غیر معمولی صلاحیتیں اسے راسپوٹن چہارم کے حملوں سے بچائے رکھتی ہیں۔ اس کا آئیڈیل، اس کا محافظ پورس اس کے پاس آ جائے گا تو راسپوٹن چہارم کے راستے میں اور زیادہ دشواریاں پیدا ہونے لگیں گی، اور اس کا آئیڈیل پورس وہاں آ چکا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے جانے والی تھی۔ راسپوٹن چہارم یہ تاثر دے رہا تھا کہ اسے ان دونوں کی ملاقات منظور نہیں ہے، پورس اس سے ملنے آئے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ وہ انا میریا کو محض ڈرانا چاہتا تھا اور یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اسے ان دونوں کی ملاقات سے دلچسپی ہے، جب بھی جہاں بھی ملیں گے وہاں ضرور کوئی ہنگامہ برپا ہوگا۔ وہ ان دونوں کو اس سلسلے میں الجھا کر سونیا اور عدنان پر حملے کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس وقت عدنان ان کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہے گا۔ ایسے ہی وقت میں وہ دادی اور پوتے سے نمٹ سکے گا۔ پورس نے صبح 10 بجے انا میریا سے رابطہ کیا۔ وہ پچھلی رات جاگتی رہی تھی۔ فون کی گھنٹی سن کر آنکھ کھل گئی۔ اس نے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو، کون؟ میں ہوں پورس، کیا نیند پوری نہیں ہوئی؟ جتنی دیر تم نے سونے دیا میں سوتی رہی، اب تمہاری آواز سننے کے بعد نیند نہیں آئے گی۔ میری آواز اتنی بھیانک ہے کہ تمہاری نیند اڑتی رہے گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ بات نہیں ہے، زندگی میں نے پہلی بار تمہاری آواز پر آنکھ کھولی ہے۔ آج کی صبح مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ملاقات ہوگی تو آج کا دن بھی ہمیشہ یاد رکھو گی۔ ہاں، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، آج سے میری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلی بار تنہا نہ ملیں۔ کیا میں برات لے کر آؤں؟ وہ پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم مما کی موجودگی میں مجھ سے ملو، وہاں عدنان بھی ہوگا، میں تم سب سے ملوں گی، شناسائی حاصل کروں گی، اس کے بعد پھر ہم کہیں تنہا آؤٹنگ کے لیے جائیں گے۔ اور اس نے کہا، انا، ہماری ملاقات کے پیچھے صرف یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے کہ دو دل ملنے والے ہیں اور میرے رشتہ دار بھی تمہیں اپنا بنانے والے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ کیسی باتیں؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ مما پاپا اور ہم سب کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب دشمن ہماری طاق میں رہتے ہیں۔ ہم دور دور رہ کر ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں تنہا ملیں گے۔
ہاں یہ بتاؤ کہاں ملوگی اور کب ملوگی؟ ابھی تو واش روم جا رہی ہوں، غسل کر کے لباس تبدیل کروں گی، کم از کم 12 بجے یہاں سے نکلوں گی، پھر نیشنل پارک کے اس حصے میں آؤں گی جہاں بڑی بڑی جھاڑیوں کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کیبن بنائے گئے ہیں، یعنی ان کیبن کے در و دیوار سبھی جھاڑیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ میں وہی ان کیبنوں کے سامنے تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے بائے، سی یو۔ اور اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر سونیا کے پاس آ کر پوچھا، مما آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں؟ میں ادنان کو یہاں سے لے جا رہی ہوں، کسی دوسری جگہ پہنچاؤں گی۔ یہ بتاؤ تم انا سے کب ملنے جا رہے ہو؟ بس ابھی یہاں سے نکلنے والا ہوں۔ جاؤ مگر خبردار رہو، ہمارے جاسوس بھی دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ سونیا نے رابطہ ختم کر دیا، پھر ادنان کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے سے باہر آئی۔ پہلے دروازے سے سر نکال کر دائیں بائیں دیکھا، پھر کوریڈور سے گزر کر لفٹ میں آئی، پھر دوسرے فلور پر لفٹ سے باہر آ کر زینے کے ذریعے نیچے اترنے لگی۔ اس نے ادنان کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اعلیٰ بی بی کو دماغ میں آنے دیا کرے اور اپنے خیالات پڑھنے دیا کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کے خیالات گڈ مڈ ہوں اور وہ علی کو دھوکہ دے کر پھر کہیں چلا جائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کی دادی جہاں چھوڑ کر جائے گی وہیں رہے گا۔ البتہ یہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا کہ خیالات گڈ مڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ ادنان کو مینیجر کے کمرے میں لے آئی، پھر اسے کہا کہ میں اپنے پوتے کو یہاں آپ کے پاس بٹھا کر جا رہی ہوں، اسے کسی سے ملنے نہ دیں اور جب تک میں نہ ہوں اسے کسی کے ساتھ باہر نہ جانے دیں۔ مینیجر نے وعدہ کیا کہ وہ ادنان کو اپنے پاس بٹھائے رکھے گا۔ سونیا یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد پورس اور انا میریا کی ملاقات اس نیشنل پارک کے جھاڑیوں والے کیبن کے سامنے ہوئی۔ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے مل رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو روبرو نہیں دیکھا تھا، لیکن انا میریا کا ناک نقشہ شیوانی کی طرح تھا، اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی پرکشش تھیں۔ پورس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے آس پاس اور پھر دور دور تک نظریں دوڑائیں، وہ محتاط رہنا چاہتے تھے۔ پورس نے کہا، فکر نہ کرو، میرے آدمی یہاں موجود ہیں، میرے دماغ میں بھی ہیں، ہم خطرات سے بے خبر نہیں رہیں گے۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مشکل ہے کہ اس قدر انتظار کے بعد مل رہے ہیں، لیکن ہمارے پیروں تلے کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، مجبوری ہے، ہم ابھی کوئی رومانی گفتگو نہیں کر سکیں گے، اپنے موجودہ حالات پر ہی بات ہو سکتی ہے، اور ہم کسی کیبن کے اندر چلیں۔ وہ ایک جھاڑیوں والے کیبن کے اندر آ گئے۔ ادھر تنہائی ملتے ہی پورس نے اسے بازوں میں سمیٹ لیا۔ وہ آ کر ایسے سمٹ گئی جیسے وہ بھی برسوں سے انہی لمحات کی منتظر ہو۔ سونیا اپنے کمرے میں تھی، دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلتے ہی 3 گن مین دندناتے ہوئے اندر آئے، پھر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولے، خبردار، ایک ذرا سی حرکت نہ کرنا ورنہ گولی چل جائے گی۔ سونیا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کوئی بکواس کیے بغیر یہ بتا دو کہ وہ بچہ کہاں ہے، کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تمہارے پوتے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، پھر پوتا کہاں سے آ گیا؟ ایک گن مین نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم سونیا نہیں ہو؟ اچھا، تو تم سونیا سے ملنے آئے ہو؟ میں سمجھ گئی کہ اس کا ایک پوتا ہے، وہ بھی اپنے پوتے کو لے کر یہاں سے گئی ہے۔ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، تم ہی سونیا ہو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں سونیا نہیں ہوں۔ وہ عورت پتہ نہیں کیا چکر چلا رہی ہے۔ اس نے ابھی مجھے 10,000 روپے دیے ہیں اور چہرے پر ماسک میک اپ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کمرے میں تھوڑی دیر تک گیسٹ بن کر رہنا چاہیے۔ وہ اپنے پوتے کو کہیں پہنچانے گئی ہے، ابھی واپس آئے گی تو پھر میری یہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے چہرے پر اس نے میک اپ کیا ہے؟ ہاں، یقین نہ ہو تو ابھی دیکھ لو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور میک اپ ریموور کریم اٹھا کر اپنے چہرے پر اور میک اپ صاف کرنے لگی۔ میک اپ صاف ہونے لگا، پہلے جو چہرہ تھا وہ نکلنے لگا۔ وہ سب اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ دوسرے گن مین نے کہا، اس مکار عورت سے ہوشیار رہو، وہ دھوکہ دے کر یہاں سے جا سکتی ہے اور اپنے پوتے کو بھی لے جا سکتی ہے، ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ سونیا نے کہا، وہ تمہارے آنے سے صرف 2 منٹ پہلے یہاں سے گئی ہے، تم جس لفٹ سے آئے ہو اسی لفٹ سے نیچے گئی ہے۔ ایک گن مین نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا، تم لوگ فوراً لفٹ سے نیچے جاؤ اور دیکھو وہ بھی باہر نہیں گئی ہوگی۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ گن مین نے کہا، میں تمہارا فون استعمال کروں گا، پھر باتیں کروں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سونیا نے ایک کک ماری، اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اسے لینے کے لیے لپکا تو ایک ٹھوکر لگی، وہ لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ سونیا نے گن اٹھا کر کہا، گدھے کے بچے، یہاں آنے سے پہلے یہ تو معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ میرا اصلی چہرہ کیسا ہے۔ تم اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو بتاؤ تمہارا باس کہاں ہے اور کون ہے؟ اس نے کہا، ہم یہ سب نہیں جانتے، وہ ہم سے فون پر رابطہ کرتا ہے۔ چلو تو پھر فون پر رابطہ کرو، میں بھی اس سے بات کروں گی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور اسے کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ پھر آواز سنائی دی، ہیلو، کیا رپورٹ ہے؟ باس آپ نے دوست کہا تھا کہ سونیا بہت مکار ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے گی اور ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہاں یہی ہو رہا ہے، اس وقت میری گن سونیا کے ہاتھ میں ہے اور میں نشانے پر ہوں۔
اس نے ریسیور بڑھایا۔ سونیا نے اسے کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو، کس بل میں چھپے ہو؟ کون ہو؟ اتنا تو بتا دو تاکہ تمہاری دشمنی کی کوئی وجہ تو معلوم ہو سکے۔ وہ بولا، شیوانی کی موت اور عدنان کی گمشدگی کے حوالے سے بہت کچھ جانتی ہو، باقی اور بھی بہت کچھ جانتی رہو گی۔ میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھاتی ہوں کہ میرے پوتے سے دشمنی نہ کرو، تمہیں یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی بہت مختصر ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھو کہ تمہارے فرشتے بھی میرے پوتے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس نے کہکا لگایا، پھر کہا، تم اسے جہاں چھوڑ کر گئی تھی اب وہ تمہیں وہاں نہیں ملے گا۔ میریا کے پاس جاؤ، فون کر کے معلوم کر لو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ مکاری میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ وہ ریسیور پھینک کر دوڑتی ہوئی باہر گئی، پھر لفٹ کے ذریعے نیچے آئی۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو وہاں عدنان نہیں تھا۔ اس نے مینیجر سے پوچھا، تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ وہ کہاں گیا ہے؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کی ماں اسے لینے آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اس کی ماں کو دیکھا ہے؟ میں نہیں جانتا، مگر آپ کا پوتا اسے پہچان رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ میری ممی ہے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ سونیا نے فوراً موبائل کے ذریعے پورس سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے پوچھا، کیا نا میریا تمہارے ساتھ ہے؟ یس ماما، یہ میرے ساتھ ہے۔ بات کیا ہے؟ ہوٹل کا مینیجر کہہ رہا ہے کہ انا میریا یہاں آئی تھی اور عدنان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ او نو ماما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پچھلے پون گھنٹے سے میرے ساتھ ہے۔ یہ بتائیں عدنان وہاں سے کب گیا ہے؟ سونیا نے مینیجر سے پوچھا۔ وہ بولا کہ ابھی 15 منٹ پہلے ہی اس کی ماں اسے لے گئی ہے۔ سونیا نے کہا، 15 منٹ پہلے کی بات ہے، کوئی ایسی عورت یہاں آئی تھی جو نا میری سے مشابہت رکھتی ہے، اس کی ڈمی بن کر آئی تھی۔ عدنان دھوکہ کھا گیا، اسے اپنی ممی سمجھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ مینیجر کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، دوسری طرف سے آواز سنی، پھر سونیا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ کا فون ہے؟ سونیا نے ریسیور لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، کون؟ سونیا نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مکاریاں دکھائیں، خود بھی دھوکے کھائے اور پھر ان دھوکوں کے جواب میں اپنی طرف سے مکاریوں کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس نے جب بھی انتقامی کارروائیاں کی تو بڑے بڑے دشمنوں کے ہوش بلا دیے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کوئی دشمن سونیا کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ فی الحال یہ پریشانی تھی کہ وہ رپوش تھا، گمنام تھا، اس کا کوئی نام بھی معلوم نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، کس ملک سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ویسے ایک اندازہ تھا کہ اس کا تعلق روس سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے راسپوٹن سوم نے شیوانی سے دشمنی کی تھی اور اس کے ہونے والے بیٹے کو قتل کر دینا چاہا تھا۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اب اس راسپوٹن کے حوالے سے یہ سوچا جا سکتا تھا کہ موجودہ دشمن کا تعلق بھی اسی راسپوٹن سوم سے ہے، اور اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹا بچہ عدنان اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اعلیٰ بی بی اور عبداللہ بھی پریشان تھے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے تھے، چونکہ وہ گہری غفلت میں تھا، اس لیے اس کے ذریعے آس پاس کی آوازیں بھی نہیں سن سکتے تھے۔ اگر اس کے قریب کوئی بولتا رہتا تو وہ اس کے دماغ میں پہنچ سکتے تھے، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، پھر گڑبڑ ہو گئی۔ ایک گہری سازش کے تحت اس بار عدنان کو اغوا کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کم وقت دشمن کون ہے۔ میں سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ بولی، ہم بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس بار میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ دشمن عدنان کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اب سے 3 برس پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے عدنان کی پیدائش کے وقت اسے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تب میں نے کسی طرح اسے بچا لیا تھا۔ اس بار کیسے بچاؤں؟ کیا کروں؟ کیسے اپنے پوتے تک پہنچوں؟ تم فکر اور پریشانی کو کبھی اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی، لیکن آج پوتے کی خاطر اپنے اصولوں کو بھول رہی ہو۔ تمہیں اس وقت بھی پتھر بن جانا چاہیے۔ تم اس وقت ماں نہیں ہو، دادی نہیں ہو، صرف مکار زمانہ میڈم سونیا ہو۔ پہلے اپنے اندر کی فولادی سونیا کو بیدار کرو، اس کے بعد دیکھو کہ تم کیا کر گزرو گی۔ پھر میں نے علی سے کہا، جس محاذ پر تمہاری مما جنگ کرتی ہیں وہاں میں نہیں آتا، وہ خود ہی اپنے معاملات سے نمٹ لیتی ہیں، لیکن اس بار پوتے کی وجہ سے کمزور پڑ رہی ہیں، ان کا کوئی ساتھ نہ دے، انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ وہ تنہا رہے گی تب ہی اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرے گی۔ میں جا رہا ہوں۔ پاپا آپ بہت سنگ دل ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹی، دادی اماں بن کر کمزور پڑ گئی ہیں، ان کی کمزوری دور کرنا ہوگی۔ تم بھی ان سے صاف صاف کہہ دو کہ صرف خیال خوانی تک کام آؤ گی، اس سے زیادہ ان کے پوتے کے لیے کچھ نہیں کر سکو گی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ علی نے کہا، مما اپنے پاپا کی باتیں سن لی ہیں، وہ درست کہہ رہے ہیں، عدنان آپ کا پوتا ہے، آپ ہی اسے واپس لائیں گی۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی صرف مدد کرتے رہیں گے، لہٰذا میں خیال خوانی کے ذریعے آپ کے کام آتی رہوں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گی۔ سونیا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ابھی جاؤ، 15 منٹ کے بعد آؤ گی تو میں تم سے کام لوں گی۔ وہ چلی گئی۔ سونیا پورا سے رابطہ کر کے انا میریا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال ایک وہی تھی جو عدنان کے دماغ میں جا کر رہ سکتی تھی۔ اس کے خیالات گڈ مڈ رہتے تب بھی اس کی ذہنی حالت کو سمجھ سکتی تھی اور اس کے خیالات بھی پڑھ سکتی تھی۔ انا میریا کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے،
وہ قدرتی طور پر شیوانی کی ذات میں اس قدر جذب ہو گئی تھی کہ جب بھی آئینے میں شیوانی کو دیکھتی تھی تو اس کے اندر ڈوب کر ادنان کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی۔ سونیا اس سے بات کرنے کے لیے پورس کے موبائل نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اسی وقت پورس دروازہ کھول کر اندر آیا، انا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا ماما اس سے ملیں، دیکھیں یہ بالکل شیوانی لگ رہی ہے نا۔ سونیا نے اسے مسکرا کر دیکھا، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا آؤ بیٹی، تم سے پہلی بار مل رہی ہوں، تم سے مل کر مجھے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن عدنان کی گمشدگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس لیے میں رسمی طور پر بھی خوشی کا اظہار نہیں کروں گی۔ انا نے کہا ماما میں آپ کی ذہنی اور دلی کیفیت کو سمجھ رہی ہوں، تو پھر باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً میرے پوتے کے دماغ میں پہنچو اور دیکھو اس کی ذہنی حالت کیسی ہے اور کیا تم اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتی ہو۔ ماما آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اس کے دماغ میں بار بار جا رہی ہوں، وہ بے ہوش ہے، ذرا سا بھی ہوش میں آئے گا تو میں اسے مخاطب کر سکوں گی، وہ میری آواز کی لہروں کو سن لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟ بالکل نہیں جانتی، میں خود حیران ہوں کہ اس کے اندر کیسے پہنچ جاتی ہوں۔ بس ایک ممتا کا جذبہ ہے جو اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ میں آئینے میں دیکھ کر اپنے بیٹے کے اندر ڈوب جاتی ہوں۔ سونیا نے کہا راسپوٹین نے شیوانی سے دشمنی کی تھی، وہ اسے اور عدنان کو مار ڈالنا چاہتا تھا، عدنان کو تو میں نے بچا لیا تھا لیکن شیوانی کو نہ بچا سکی۔ اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس راسپوٹین کا تعلق روس سے تھا، کیا موجودہ دشمن بھی روس سے تعلق رکھتا ہے اور راسپوٹین سوم سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک یہی بات ہے، وہ مجھے کئی بار چیلنج کرنے کے دوران میں کہہ چکا ہے کہ عدنان اپنی پیدائش کے وقت کسی طرح بچ گیا تھا، اب نہیں بچ سکے گا اور میں اس کی حفاظت نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ دشمن اسی راسپوٹین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا رشتہ دار ہو اور اس سے خون کا رشتہ ہو۔ پورس نے کہا انا تم کہتی ہو کہ موجودہ دشمن ٹیلی پیتھی جانتا ہے، علم نجوم اور دوسرے پورے اسرار علوم کا بھی ماہر ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ راسپوٹین سے اس کا گہرا تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ راسپوٹین چہارم ہو۔ سونیا نے کہا جب تک اس کی اصلیت معلوم نہ ہو تب تک ہم اسے راسپوٹین چہارم ہی کہا کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے کے انداز میں ادھر سے ادھر گئی، کچھ سوچتی رہی، پھر بولی راسپوٹین اور اس کی اولاد شاہانہ طرز کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ پہلا راسپوٹین ظاہر روس کے محل میں رہا کرتا تھا، وہاں حکومت تبدیل ہوئی تو راسپوٹین کے بیٹے سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے۔ شیوانی سے دشمنی کرنے والا راسپوٹین سوم بھی روس کی موجودہ حکومت میں اونچی اہمیت کا حامل تھا اور موجودہ حکومت اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے باعث اس کے دباؤ میں رہا کرتے تھے۔ وہ پورس اور انا میریا کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، پھر بولی ہم موجودہ دشمن کو راسپوٹین کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راسپوٹین چہارم بھی موجودہ حکمرانوں کے درمیان خاص اہمیت رکھتا ہوگا۔ اگر ہماری خیال خوانی کرنے والے ان حکمرانوں کے اندر پہنچیں تو اس دشمن کا سراغ مل سکتا ہے۔ پورس نے کہا ماما آپ صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں، ہم اس دشمن کو ہر ملک میں تلاش کریں گے، لہذا روس کے کابرین سے اس کی تلاش شروع کی جائے۔ پورس نے موبائل فون کے ذریعے عبداللہ سے رابطہ کیا، پھر کہا تم مما کے پاس آؤ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ عبداللہ فوراً ہی سونیا کے پاس پہنچ کر بولا یس میڈم میں حاضر ہوں۔ سونیا نے کہا اعلیٰ بی بی کبریا اور ہمارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلاؤ، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہمارے جتنے بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں ان سے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ انہیں میڈم سونیا نے ابھی بلایا ہے۔ وہ 5 منٹ کے اندر ہی اس کے پاس آ گئے۔ سب نے کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ سونیا نے کہا تم سب کو روس کے کابرین اور فوج کے اعلیٰ افسران کے اندر پہنچنا ہے، پھر وہاں کی پولیس اور سیکیورٹی کے جتنے شعبے ہیں ان کے اعلیٰ عہدیداروں کے اندر بھی پہنچنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ اس ملک میں ایسا کون ہے جو وہاں کے اکابرین کو، اعلیٰ عہدیداروں کو اور آرمی کے افسران کو متاثر کرتا ہے، ان سے گہری واقفیت رکھتا ہے اور وہ سب اس آدمی کی عزت کرتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں اور اہم سرکاری تقریبات میں اسے مدعو کیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے کہا ہمیں ایسے افراد کی طرف توجہ دینی ہوگی جو پورے اسرار علوم جانتے ہیں۔ کبریا نے کہا اور وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوگا تو وہ خود کو ظاہر نہیں کر رہا ہوگا، خود کو یہاں تو علم نجوم کا ماہر کہتا ہوگا یا کسی پورے اسرار علم کے ذریعے اپنی داغ جما رہا ہوگا۔ سونیا نے کہا مختصر یہ کہ کسی بھی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے کو نظر انداز نہ کیا جائے، اسے اندر تک خوب گہرائی تک ٹٹولا جائے، کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوں گی۔ وہ سب سونیا کے دماغ سے چلے گئے۔ اس نے علی سے کہا تم ابھی نہ جاؤ، میرے پاس رہو۔ پورس نے انا سے کہا تمہیں آئینہ دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے شیوانی تمہیں عدنان کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، شاید عدنان ہوش میں آ گیا ہوگا۔ اس نے اپنے گریبان سے چھوٹا سا آئینہ نکالا، پھر اس میں دیکھنے لگی۔ سونیا اور پورس اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اس آئینے میں دیکھنے لگے۔ انہیں شیوانی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آئینے میں انا میریا کا عکس تھا، لیکن انا کو اپنا عکس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے شیوانی ہوتی تھی۔ اسے آنکھیں ملتے ہی انا ان آنکھوں میں جذب ہوتی ہوئی عدنان کے اندر پہنچ گئی۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، کمرے کے کھڑکی دروازے بند تھے، لائٹ بند تھی۔ دن کا وقت تھا اس لیے کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی سی تھی۔
وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر گھما گھما کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کی ہر چیز میٹھی میٹھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گرینڈ مما اس کے پاس ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ممی ہوٹل میں مینیجر کے کمرے میں آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہی تھی، لیکن کار میں بیٹھتے ہی جب ممی نے اسے گلے سے لگا کر چومنا چاہا تو اسی وقت اس نے رومال اس کی ناک پر رکھ دیا، جس کے بعد اسے ہوش نہ رہا، وہ غافل ہو گیا۔